اللہ تعالیٰ سب کے اعمال دیکھنے والا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سے بہترین کون ہے؟ کون سے لوگ جو ہیں وہ بہترین ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہو اور وہ نیک عمل کرتا ہو، لمبی زندگی ہو لیکن وہ نیک عمل کرتا رہو۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ حضور کہ سب سے برا انسان کون ہے؟ لوگوں میں برا انسان کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جس کی زندگی لمبی ہو اور وہ برے عمل کرتا ہو۔ لمبی زندگی اس صورت میں فائدہ مند ثابت ہوگی کہ اگر بندہ اعمال صالح کرتا ہوگا، اور اعمال بد کرتا ہے تو پھر اس کی لمبی زندگی اس کے لیے وبال جان ہے۔ آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فرمایا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو کوئی دشمن ہے جبریل امین کا، عدو لجبریل، جو جبریل کا دشمن ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو بے شک وہ جو لے کر کے آئے ہیں آپ کے دل کی طرف، وہ تو اللہ کے حکم سے تھا۔ جیسے اللہ نے حکم دیا وہ جبریل امین اس کو پورا کرنے والے ہیں، وہ اپنی مرضی نہیں کرتے، فیصلہ خود سے نہیں کرتے۔ تو فرمایا جو وہ لے کر کے آئے ہیں مصدقا لما بین یدیہ، جو ان کے پاس چیزیں موجود ہیں وہ اس کی تصدیق کرنے والی ہیں، یعنی کہ قرآن لے کر کے آئے ہیں تو وہ تورات کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، تو فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور ان کے لیے بشارت بھی ہے۔ یہودیوں کا ایک گروہ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے پاس یہ جو آپ کہتے ہیں اللہ کے احکام ہیں اور قرآن آ رہا ہے، تو یہ کون سا فرشتہ لے کے آتا ہے آپ کے پاس؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس یہ اللہ کے احکام جو ہیں وہ جبریل امین لے کر کے آتے ہیں۔ تو یہودیوں کا ایک پیشوا تھا جس کا نام ابن سوریہ تھا، ابن سوریہ یہ یہودیوں کا پیشوا تھا۔ پیشوا سے مراد آپ لگا لیں ان کا مفتی، ان کا بڑا مولوی، یہ کہہ سکتے آسان سمجھنے کے لیے۔ تو جب حضور نے یہ کہا کہ میرے اوپر اللہ کا حکم لے کر کے جو آنے والا ہے وہ جبریل امین ہے، تو وہ جو یہودیوں کا پیشوا ابن سوریہ تھا وہ کہنے لگا کہ جبریل لے کر آتا ہے، وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ استغفر اللہ، کیونکہ عذاب اور شدت اور زمین میں دھنسا دینا یہ سارا وہی تو اتارتا رہے ہمارے اوپر۔ جو اللہ کے عذاب آئے ہیں چاہے پیغام لے کے جبریل امین آ رہے ہیں تو وہ تو اللہ کے حکم سے آ رہے ہیں، اپنی مرضی سے تو نہیں آ رہے۔ تو وہ کہنے لگا جبریل تو ہمارا دشمن ہے، تو اس لیے چونکہ آپ پر وہی لے کر کے ہمارا دشمن آ رہا ہے تو ہم نے آپ پر ایمان نہیں لے کر کے آنا۔ بہانہ دیکھو کیا ڈھونڈا، یہودیوں نے ایمان تو لانا ہی نہیں تھا، پیچھے اب پڑ چکے ہیں، تو اب اس نے بہانہ یہ بنایا، کہتا ہے چونکہ قرآن لے کے آنے والا جبریل ہے تو اس لیے میں نے آپ پر ایمان نہیں لے کر کے آنا۔ ہاں اگر وہی لے کر کے میکائیل آتے تو پھر میں ایمان لے آتا، چونکہ اس کو پتہ ہے اب تو جبریل آ رہے ہیں، میکائیل تو نہیں آ رہے۔ تو بہانہ اس نے ایسا بنایا۔ آج بھی لوگ باز کرتے ہیں نا کہ
بندہ یہ تو ایسے ہی ہے، تو کس کو کہے بھئی کس پر آئے ہو تم، تو وہ کہے جی میں بس پر بیٹھ کے آیا ہوں، کہ اچھا تو بس سے بیٹھ کے آئے ہیں تو پھر میں تیرے ملاقات نہیں کرنی، ہاں تو گڈی اتنے آنا تو ملاقات کر لینا۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جبریل لے کر آئے، نہیں اس لیے نہیں میں تجھے مانتا، معاذ اللہ، میکائیل لے کر کے آتے تو پھر میں ایمان لے آتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ بات کہی ہے کہ جو پھر جبریل کا دشمن ہے، تو جبریل تو جو لے کر کے آیا ہے وہ اللہ کے حکم سے لے کر کے آیا ہے، وہ اپنی مرضی سے تو کچھ بھی لے کر کے نہیں آیا۔ ہاں یہ ہے کہ جو ایمان لے آتے ہیں فرمایا ان کے لیے ہدایت بھی ہے اور ان کے لیے جنت کی بشارت بھی ہے۔ اور یہودیوں کی یہ جو بات کرنا ہے یہ تو سراسر جہالت پر مبنی ہے کہ ہم اس کی نہیں مانتے، اس کی نہیں مانتے۔ بات تو یہ ہے کہ بات اللہ کی ہے، اگر کوئی جبریل کا انکار کر رہا ہے یا میکائیل کا انکار کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے حکم کا انکار کر رہا ہے، وہ اللہ کی بات کا انکار کر رہا ہے۔ فرشتوں سے انکار کرنا نہ کرنا کیا فرق پڑتا ہے؟ حقیقتاً وہ اللہ کی بات کا انکار کر رہا ہے، اللہ کے احکام کا انکار کر رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، فرمایا جو کوئی دشمن ہے اور وہ دشمنی کرتا ہے اللہ کے ساتھ، اس کے فرشتوں کے ساتھ، اس کے رسولوں کے ساتھ، یا جبریل امین کے ساتھ یا میکائیل کے ساتھ علیہ السلام، تو فرمایا فإن اللہ عدو للکافرین، پھر اللہ بھی ان کے لیے دشمنی رکھتا ہے۔ اگر یہ اللہ سے دشمنی کرتے ہیں، اللہ کے فرشتوں سے دشمنی کرتے ہیں، اللہ کے رسولوں سے دشمنی کرتے ہیں، تو پھر اللہ بھی ان کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے۔ اور جو اللہ کے ساتھ دشمنی رکھے اور جس کے ساتھ اللہ دشمنی رکھے تو پھر وہ برباد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہ کو اس پر عذاب نہیں آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس سے ایک بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ جو اللہ کے پیاروں سے دشمنی کرتا ہے، اللہ والوں سے دشمنی کرتا ہے، تو پھر اللہ کی ان کے لیے دشمنی ہے، پھر اللہ ان کے لیے رحمان اور رحیم نہیں ہے، پھر جبار اور قہار ہے۔ جو اللہ والوں سے دشمنی کرے، اللہ کے پیاروں سے، اللہ کے محبوبوں سے دشمنی کرے، پھر اللہ جبار اور قہار ہے، ان کے لیے پھر اللہ رحمان اور رحیم اور غفور نہیں ہے۔ بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث کو نقل فرمایا ہے، فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جس نے اللہ کے کسی دوست اور کسی ولی سے دشمنی رکھی، بغض رکھا، تو فرمایا اللہ کا پھر اس کے لیے اعلان جنگ ہے، اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے جو اللہ والوں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ تو اس آیہ مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو اللہ کو دشمن سمجھتا ہے، جبریل کو، میکائیل کو، فرشتوں کو دشمن سمجھتا ہے، تو پھر وہ سمجھ جائے کہ اللہ بھی اس کا پھر دشمن ہے، اس کو پھر عذاب سے بچا کوئی نہیں سکتا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، کہ فرمایا در حقیقت بے شک اللہ جو ہے وہ روشن آیتیں نازل کرنے والا ہے، اللہ نے روشن آیتیں نازل کی۔ اور یہ اس بات پہ اللہ تعالیٰ نے دلیل دی کہ وہ جو ابن سوریہ تھا یہودیوں کا پیشوا، اس نے کہا کہ آپ کوئی ایسی روشن آیت تو لے کر کے ہی نہیں آئے، کوئی ایسی روشن بات، کوئی ایسا روشن حکم آپ تو لے کر کے ہی نہیں آئے کہ جس کی ہم پیروی کریں۔ تو خالق کائنات نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر، ہم نے آپ کو جتنی آیتیں نازل کی ہیں ساری روشن ہیں۔ مطلب یہ کہ ہر چیز تو واضح ہے، احکام واضح ہیں، کوئی ایسی بات ہے نہیں کہ جس کو سمجھنا بڑا مشکل ہو، جو طبیعت پر بڑا گرا ہو، ایسا نہیں ہے۔ سارے کے سارے حکم جو ہے وہ واضح طور پر روشن ہے، روشن دن کی طرح عیاں ہیں۔ ہاں وما یکفر بہا الا الفاسقون، اللہ کے احکام سے کوئی کفر نہیں کرتا، لیکن یہ کہ جو فاسق لوگ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، نافرمانی کرنے والے، انکار کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہاں فاسق سے جو مراد ہے وہ یہودی اور کفار ہیں، منکرین ہیں، جنہوں نے انکار کیا ہے۔ ایک عام بندہ بھی فاسق ہوتا ہے جو گناہ گار ہے،
ایمان والا ہے لیکن گناہ کرتا ہے تو وہ فاسق اور ہے، یہ فاسق اور ہے، یہ چونکہ کافر اور منکرین والے فاسق ہے۔ عام جو فاسق ہے وہ تو توبہ کرے گا تو معافی ہو جائے گی، لیکن ان کو تو ایمان لانا پڑے گا، جب تک ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی معافی نہیں ہوگی۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، یہاں پہ چونکہ پیچھے ابن سوریہ نے کہا تھا کہ کوئی روشن آئے تو ہو تو ہم مانیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا تم میں ایسا نہیں ہوا کہ وعدہ کرنے کے بعد تم نے پھر وعدہ توڑا ہو، تمہارے ایک فریق نے وعدہ خلافی کی ہو؟ بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ تم میں تو اکثر ایسے لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہی نہیں ہیں، جو ایمان لے کر کے نہیں آئے، وعدے بھی توڑے اور ایمان بھی لے کر کے نہیں آئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تفسیر خازن کے اندر یہ موجود ہے، میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کا وعدہ یاد کروایا، فرمایا کہ تم یاد کرو تم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ جو تیرا آخری نبی آئے گا ہم اس پر ایمان لے کر کے آئیں گے، یہ وعدے کو یاد کرو کہ تم نے وعدہ کیا اور اللہ کی قسم کھائی تھی، قسم کھا کے تم نے کہا تھا کہ وہ جو نبی آئے گا ہم اس پر ایمان لائیں گے، اس پر یقین لائیں گے، اس کو اپنا نبی تسلیم کریں گے، لیکن پھر وعدہ کرنے کے بعد تمہارے ایک گروہ نے وعدہ توڑ دیا، وعدے کو پورا نہیں کیا تم لوگوں نے، اور جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا اس کو تم لوگوں نے پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ اور اکثر جو یہودی ہیں وہ تورات کو بھی نہیں مانتے، اگر تورات کو مانتے ہوتے تو پھر تورات میں وعدے تھے میرے ایمان کے، اس کو کم از کم تم پورا ضرور کرتے۔ اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہودیوں نے یہ عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ہی ظہور ہوگا، جیسے ہی وہ حضور آ جائیں گے تو ہم ان پر ایمان لے آئیں گے، اور عرب کے جتنے مشرک لوگ ہیں ہم ان کے خلاف حضور کے ساتھ مل جائیں گے، ان مشرکوں سے ہم جنگ کریں گے اس نبی کے ساتھ مل کر۔ لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو ایمان تو لانا کجا، انہوں نے حضور کا انکار کرنا شروع کر دیا، اور ایسے انکار کیا کہ معاذ اللہ پھر حضور پر ظلم و ستم کرنے سے بھی باز نہیں رہے، اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے۔ اور پیچھے آپ سن چکے ہیں کہ اس لیے نہیں ایمان لائے کہ جی نبی تو بنی اسرائیل میں سے ہونا چاہیے تھا، یہ بنی اسماعیل میں آ گئے ہیں تو ہم اس کو نبی نہیں مانتے، تو بالکل ہٹ درمی کی وجہ سے انہوں نے حضور کو تسلیم نہیں کیا۔ لیکن بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے، بلکہ درہ منصور کے اندر یہ موجود ہے کہ تورات کے اندر چونکہ حضور کا ذکر موجود تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پیش کیا اور احکام پیش کیے تو ان یہودیوں نے قرآن کو اور تورات کو آپس میں تقابل کیا، دونوں کو چیک کیا کہ واقعی ٹھیک ہے، چونکہ قرآن تورات کی تصدیق کر رہی ہے اور تورات قرآن کی خبریں دے رہی ہے، تو انہوں نے جب چیک کیا قرآن کو اور تورات کو تو انہوں نے دیکھا یہ تو ایک جیسی ہی باتیں ہیں، تو اب چاہیے کیا تھا کہ ایک کتاب ہماری کتاب جیسی ہے تو اس کو مان لیا جائے۔ انہوں نے قرآن کو تو ماننا دور کی بات، انہوں نے تورات کو بھی چھوڑ دیا۔ تورات قرآن کی تفسیر کر رہی ہے، وضاحت موجود ہے، تورات میں چھڑ دیتا، کیسے تورات میں بھی نہیں تسلیم کرتے، اس کو بھی چھوڑ دیا۔ ایسے یہ یہودی تھے۔ تو جو میں اکثر کہا کرتا ہوں، آج ہمارے بعض مسلمان لوگ یہ بات کرتے نظر آتے ہیں، دیکھو جی یہودی تو یوں کرتے ہیں، وہ تو یوں کرتے ہیں، ان کے اصول یہ ہیں، ان کا ملک ایسا ہے، ان کا پیسہ ایسا ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ وہ یہودی جو اپنے نبیوں کے نہیں بنے، جو اپنی کتاب کے نہیں بنے، تو وہ تمہارا کیا ساتھ دیں گے، وہ تمہارے کیا دوست بنیں گے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے آگے قرآن مجید میں ایک جگہ پہ فرمایا ہے کہ یہ تمہارے یہود و نصارہ کبھی دوست نہیں ہو سکتے، تم ان کو دوست سمجھتے ہو، دوست بنانے کی کوشش کرتے ہو۔ آج لوگ مثالیں دیتے ہیں، عیسائی ایسے، یہودی ایسے ہیں۔
اگر وہ اچھا عمل کر رہے ہیں تو ان کی مثالیں دینے سے بہتر ہے تم خود اچھے ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ یہودی اگر ایک اچھا عمل کر رہا ہے تو تم یہودیوں سے متاثر ہو جاؤ، بلکہ ہمیں بھی تو اچھائی کا حکم ہے۔ جو احکام مسلمانوں کے لیے نازل ہوئے ہیں آج انہی احکام کو یہود و نصارہ کر رہے ہیں اور وہ کامیاب ہو رہے ہیں، اور ہم ان احکام کو چھوڑ کر کے ذلت اور پستی میں پھینکے جا رہے ہیں۔ تو یہود و نصارہ کی تعریف کرنے سے بہتر تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو درست کریں، شریعت مطہرہ کے مطابق بنا لیں۔ ہم خود کو نہیں درست کرتے، دوسروں کی طرف ہے۔ فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، وقت آنے پر یہ تمہیں ڈنگ ماریں گے۔ تو جنہوں نے اپنے انبیاء کو نہیں مانا، اپنی کتاب کو نہیں مانا جو کہ ان کو منتیں کر کر کے ملی، جس نے اس کو تسلیم نہیں کیا وہ آج تمہارے قرآن کو کیا تسلیم کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، فرمایا کہ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول تشریف لے آئے جو ان کی کتابیں جو موجود ہیں مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ اس کی تصدیق کر رہی تھی، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو ان میں سے ایک گروہ نے، اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، فرمایا ایسے پھینک دیا کہ جیسے وہ اس کتاب کو جانتے نہیں، جیسے ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ یہاں پیٹھ پیچھے پھینکنے کے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے احکام کو چھوڑ دیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے، حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں، فرمایا کہ یہودیوں نے تورات کے جو غلاف تھے وہ سونے اور چاندی کے بنائے ہوئے تھے، سونے چاندی سے تیار کیا ہوا تھا ان غلافوں کو، اور اس کو مزین کر دیا تھا، اور بڑا ادب کرتے تورات کا، بڑا احترام کرتے، لیکن احکام نہیں مانے۔ ادب بڑا ہے، سونے چاندی کے غلاف بنائے ہیں لیکن احکام نہیں مانے۔ تو آج ہم بھی یہ نہیں کر رہے، میں نے کل کے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ آج ہم بھی یہ نہیں کر رہے کہ ریشمی غلاف میں قرآن کو لپیٹتے ہیں، اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں، چومتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن مانتے نہیں، احکام نہیں مانتے۔ یہ تو مثال ایسے ہی ہے کہ باور بھائی اپنا موبائل دکھائیں ذرا، ایسے میرے دوست کا میسج آئے تو میں کہوں واہ 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 سبحان اللہ کیا بات ہے، میرے دوست کا میسج آیا، اور پھر میں اس کو غلاف پہ لپیٹ کے تو اونچی جگہ پہ رکھوں گا، ایسے اونچی جگہ پہ، کیوں؟ واہ واہ وہ میرے دوست کا میسج آیا، میرا بڑا کمال کا دوست ہے، بڑا پیارا، اس کا میسج آیا، پڑھوں نہیں، میسج کیا ہے اس کو پڑھوں نہیں بلکہ اس کو چوموں، ہاں 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 میرے دوست کا میسج، کمال کمال، میرے دوست کا میسج، واہ واہ واہ، سر آنکھوں پر دوست کا میسج، پڑھوں نہیں تو اس میسج کا کوئی فائدہ بولے گا نا، کوئی فائدہ نہیں جب تک اس کو میں کھول کے اس کو پڑھوں گا نہیں کہ میرے دوست نے لکھا کیا ہے۔ تو یہ حال ہم قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں، قرآن کو ہم چومتے ہیں، ماتھے سے لگاتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں، غلاف میں لپیٹتے ہیں، اوپر رکھتے ہیں، اور ایڈی اونچی رکھ دیتے ہیں کہ کبھی پڑھنے جی کرے تو ہاتھ ہی نہ پہنچے۔ وہ غالباً میں نے پہلے بھی ایک بار یہ واقعہ سنایا تھا، ایک سوشل میڈیا پہ ایک واقعہ میرے تک پہنچا کہ کوئی شخص تھا، رمضان کا مہینہ تھا، تو انہوں نے اپنے قاری صاحب مولوی صاحب کی دعوت کی، اور افطاری کی دعوت تھی، افطاری کی، کھانا کھایا۔ اس کے بعد اس کی عورت جو گھر کی خاتون تھی اس نے کہا کہ اچھی تم نے دعوت کی مولوی صاحب کی، مولوی صاحب تو ہماری بیٹھک میں پیسے پڑے تھے، وہ پیسے اٹھا کے لے گئے، تو مولوی صاحب نے چوری کر لی، تو تم مولوی صاحب سے پوچھنا کہ انہوں نے پیسے اٹھائے ہیں۔ اب یہ آیا ضرور لیکن اس کا دل نہ کیا کہ میں مولوی صاحب سے سوال کروں، پوچھوں۔ اگلا سال آیا، رمضان کا مہینہ پھر آیا، تو اس نے کہا مولوی صاحب کی پھر افطاری کرتے ہیں، دعوت کرتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی پچھلے سال کا بھول گیا ہے، پیسے چوک کے لے گئے سر پچھلے سال۔ اس نے کہا نہیں یار چلو کوئی بات نہیں، ان کو ضرورت ہوگی تو افطاری کا اہتمام کر لیا، بلا لیا۔ اب مولوی صاحب آ گئے، اب اس بندے سے رہا نہیں گیا، تو وہ کہنے لگا حضرت صاحب برا نہ محسوس کرو تو ایک گل کرنی ہے۔
جی کرو جی پچھلے سال تھوڑی افطاری کرائی سی تے بیٹھک چ پیسے پے ہوئے سن تے تسی تو نہیں پڑھے. مولوی صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے کہ میں رویا اس لیے نہیں کہ تم نے مجھ پر الزام لگایا، میں رویا اس لیے ہوں کہ پورا سال گزر گیا تم نے قرآن کھولا ہی نہیں. وہ کہنے لگا کیا مطلب؟ کہتے میں نے پیسے دیکھے تھے پڑے ہوئے تھے تو میں نے سوچا لوگ بچے اٹھائیں گے باہر لے جائیں گے، تو میں نے وہ پیسوں کو اٹھا کر کے قرآن مجید میں رکھ دیے کہ جب تم قرآن کھولو گے تمہیں پیسے مل جائیں گے. تو پورا سال گزر گیا تم نے قرآن ہی نہیں کھولا. وہ بندہ اٹھا اور اس نے اٹھ کے قرآن کھولا تو واقعتاً پیسے جو تھے وہ قرآن مجید میں پڑے ہوئے تھے. یہ تو ہمارا حال ہے کہ سالوں سال گزر جاتے ہیں ہم قرآن کھول کے ہی نہیں دیکھتے. پیار تو بڑا ہے، یہودی بھی تورات سے بڑا پیار کرتے تھے، پڑھتے نہیں تھے. آج ہم بھی قرآن سے بڑا پیار کرتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں. گرد جمی ہوتی ہے. کئی بار ایسا ہوا ہے محفلوں پہ جائے نا تو کہیں کہ قرآن مجید لے کر کے آؤ، تو وہ قرآن لاتے ہیں تو اتنی مٹی اس کے اوپر جمی ہوتی ہے لگتا ہے کہ کئی سالوں سے اس کو کھولا نہیں ہے. تو وہ گرد قرآن پاک پہ نہیں جمی ہوئی، حقیقتاً وہ گرد ہمارے دلوں پہ جم گئی ہے. دلوں پہ گرد جمی ہوئی ہے، دلوں پر. دل صاف ہو تو ہم قرآن پڑھیں. تو یہی حال ہو تو رات کے ساتھ کرتے تھے. تو فرمایا انہوں نے اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا ہے، قرآن کو پڑھا نہیں ہے، چھوڑ دیا ہے. کأنہم لا یعلمون، ایسے پھینکا ہے کہ جیسے یہ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ کوئی کتاب بھی ہے، کوئی اللہ کا حکم بھی ہے، کوئی ہم پر احکام بھی نازل ہوئے ہیں، ہم اس کو مانیں. آگے فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. تو فرمایا یہ بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں یہ اس کے پیچھے پڑ گئے جو شیطان پڑھتے تھے علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے دور میں. وما کفر سلیمان، تو سلیمان علیہ السلام کفر تو نہیں کرتے تھے. ولکن الشیاطین کفروا، بلکہ یہ شیطان کفر کرتے تھے. یعلمون الناس السحر، تو یہ کیا کرتے تھے؟ یہ جادو سیکھتے تھے. سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ جادو سیکھتے تھے. وما انزل علی الملکین، جو ہم نے نازل کیا دو فرشتوں پر، ببابل، بابل شہر میں، ہاروت و ماروت، دو فرشتے جو ہاروت اور ماروت تھے. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر. اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے اتارے تھے جو ان کے لیے آزمائش بن کے آئے تھے. تو جب یہ ان کے پاس جاتے کہ ہمیں جادو سکھاؤ تو وہ کہتے تھے کہ حتیٰ یقولا انما نحن فتنہ، یہ ایک آزمائش ہے تمہاری طرف، ہم تمہیں نہیں سکھائیں گے. لیکن جب وہ مجبور کرتے تو یہ کہتے تھے کہ فلا تکفر، تم کفر نہ کرو. جب مجبور کرتے تو وہ پھر سکھا بھی دیتے ان کو، کیونکہ آزمائش تھی نا ان کی طرف. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ، فرمایا یہ وہ چیز سیکھتے تھے جس سے یہ تفریق ڈالتے تھے، لڑائی ڈالتے ہیں. بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، خامد اور بیوی کے درمیان، میاں بیوی میں لڑائی کرانا آپ کو پتہ ہے کہ یہ شیطان کا بڑا پسندیدہ عمل ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ جو چیز ناپسند ہے وہ طلاق ہے، اور سب سے زیادہ پسندیدہ طلاق یہ شیطان کے لیے ہے. شیطان کو طلاق کروانا سب سے زیادہ محبوب ہے، پسند ہے، لیکن اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. ہے حلال، وقت آنے پہ دی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اور آقا کا فرمان ہے کہ ابلیس جو شیطان ہے یہ سمندر کی تہوں میں، اس سے نیچے گارا اور اس سے نیچے گندگی میں اس نے اپنا تخت لگایا ہوا ہے. ابلیس وہاں بیٹھا ہوا ہے، خود نہیں وہ آتا، اس نے کرندے چھوڑے ہوئے ہیں. اور جیسے میں نے بتایا تھا کہ شیطان تو صرف انگلی لگاتا ہے، باقی کام لوگ کرتے ہیں. اس نے کرندے چھوڑے ہوئے. اب وہ کرندے جنوں میں سے بھی ہیں اور وہ انسانوں میں سے بھی ہیں. کچھ حرکتیں جن کرتے ہیں، کچھ انسان کرتے ہیں.
تو سارا دن وہ ڈیوٹی لگاتا ہے کہ تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو۔ رات کو جا کے اس کے کرندے اس کو رپورٹ دیتے ہیں کہ میں نے چوری کروا دی، کہنا یہ بھی کوئی بڑی گل نہیں، کہنا ڈاکہ مروا دیا کوئی بڑی گل نہیں، زنا کروا دیا یہ کڑی گل ہے، یہ بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ ہر بندہ اپنا اپنا بتا رہا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ ایک جاتا ہے وہ کہتا ہے میں بڑا بڑا مارکا مار کے آیا۔ اچھا تو کی کر کے آیا ہے؟ کہتا ہے میں 2 میاں بیوی کی لڑائی کروائی، اور اتنی لڑائی کروائی، اتنی لڑائی کروائی کہ حتیٰ کہ نوبت طلاق تک پہنچی اور طلاق کروا دیتی۔ ابلیس اٹھتا ہے اور اٹھ کر کے اس کو اپنے گلے سے لگاتا ہے، کہتا تو سب سے اچھا کام کر کے آیا۔ تو یہ لڑائی کروانا یہ شیطان کا پسندیدہ عمل، اور شیطان ہمیشہ غصہ دلواتا ہے، اور غصے میں لوگ طلاق دے دیتے ہیں۔ اکثر لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت صاحب وہ میں نے طلاق دے دی ہے، لیکن میں اس وقت غصے میں تھا۔ تو میں نے کہا طلاق ہوتی ہی غصے میں ہے۔ کبھی کسی نے کہا ہے کہ منع کی اماں آج مجھے تیرے اوپر بڑا پیار آیا ہے تو جاؤ تجھے پیار میں طلاق دیتا ہوں، کیونکہ کبھی ایسا ہوا۔ کبھی کسی نے کہا ہو کہ میرے بچوں کی ماں آج تو نے کھانا بڑے مزے کا بنایا ہے، اتنا ٹیسٹی کھانا، بڑا مزہ آیا، جاؤ اس خوشی میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، طلاق ہوتی ہی غصے میں ہے، محبت میں کبھی کوئی طلاق نہیں دیتا۔ تو غصہ تو ویسے حرام ہوتا ہے۔ ہمارے غصہ آئے، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، پانی پیو، غصے کو ٹھنڈا کرو۔ کبھی بھی غصے میں غلط فیصلے نہ کرو، بعد میں پچھتاوا رہ جاتا ہے، اس میں حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی جادو سیکھتے تھے کہ بین المرء و زوجہ، یہ تفریق ڈالے میاں اور بیوی کے درمیان۔ وما ہم بدارین بہ من احد الا باذن اللہ، فرمایا یہ کسی کو نقصان دے نہیں سکتے لیکن اللہ کے اذن سے۔ اب کوئی یہ نہ کہے، بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی اس کا مطلب ہے کرواتا تو اللہ ہی ہے۔ دیکھیں جی ہم اللہ کی طاقت کے بغیر نہ گناہ کر سکتے ہیں نہ ہم نیکی کر سکتے ہیں، تو معاذ اللہ یہ جو گناہ کر رہے ہیں یہ بھی اللہ ہی کروا رہا ہے ہم سے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ انسان جو کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو توفیق دے دیتا ہے۔ اگر نیکی کی طرف آنے کی کوشش کرے گا اللہ توفیق دے دے گا، اگر گناہ کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ اس کو توفیق دے دے گا، کیونکہ یہ دنیا حساب و کتاب کی جا نہیں ہے۔ حساب و کتاب یہ آخرت والے دن ہونا ہے، یہ آزمائش ہے، یہ دنیا آزمائش ہے انسان کے لیے۔ اس میں انسان جو چاہتا ہے اللہ اس کو طاقت دے دیتا ہے، چلو ٹھیک ہے، چلو کتنا کر لو گے، کتنا چل لو گے، کتنے گناہ کر لو گے، ہو سکتا ہے اب واپس آ جاؤ، اب واپس آ جاؤ، کب تک گناہ کرو گے، واپس آ جاؤ۔ اور اگر اس حالت میں مر گیا تو پھر مواخذہ ہے، پھر تو اس کا حساب دینا۔ تو فرمایا یہ اللہ کی توفیق کے بغیر کر نہیں سکتے، اللہ کا اذن ہوتا ہے لیکن ان کی خواہش کے مطابق۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، فرمایا جو یہ سیکھتے ہیں ان کو نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے، نہ ان کو فائدہ حاصل ہونا ہے نہ ان کو نقصان ہونا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، فرمایا انہوں نے یہ جو سودا کیا ہے نا اپنی جان کا، ان کا آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملنا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، انہوں نے جو اپنی جانوں کو بیچا ہوا ہے نا یہ بہت برا سودا کیا ہوا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، فرمایا کہ کاش کہ یہ جانتے، کاش کہ یہ سمجھتے کہ ہم کر کیا رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب یہ آپ کی دور حکومت تھی تو یہ جادو لوگ آپ کی اعلان نبوت کرنے سے پہلے بھی سیکھتے تھے، یہ جادو کا سلسلہ ان کا چلتا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ان کی جو کتابیں تھیں جادو والی جن سے یہ جادو کرتے تھے یا عملیات کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام نے ان کی ساری کتابیں لی اور لے کر کے اپنی کرسی کے نیچے دبا دی تاکہ نہ یہ پڑھیں گے نہ یہ جادو کریں گے، اور آپ نے ان کو منع کیا کہ تم نے جادو نہیں کرنا، اور اس وقت جادو کا بہت زور تھا۔
تو آپ نے ساری کتابیں جو تھیں ان کو لے کر کے اپنی کرسی کے نیچے دبا دی. تو جب تک آپ کی ظاہری حیات طیبہ رہی تو یہ نہ ان کو کتابیں ملی، نہ یہ جادو کر سکے، نہ یہ عملیات کر سکے. تو جب آپ نے پردہ فرمایا تو ان شیطانوں نے وہ کتابیں نکال لی اور کتابیں نکال کے کہا کہ تم جانتے ہو یہ سلیمان علیہ السلام جو حکومت کرتے تھے، ہواؤں میں حکومت ہے، جانوروں پہ حکومت ہے، پوری دنیا پہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی. پتہ کیسے کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا اس جادو کے تحت. یہ کتابیں انہوں نے سنبھالی ہوئی تھی، اس کے ذریعے وہ حکومت کرتے تھے. تو اب جو تھے علماء یا جو نیک لوگ تھے جو حقیقت جانتے تھے انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، لیکن جو عام لوگ تھے ہوس اور ہرس کے پجاری تو انہوں نے جلدی سے شیطان کی ان باتوں کو تسلیم کر لیا کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے، اس جادو کے سر پہ ہی سلیمان علیہ السلام حکومت کر رہے تھے. تو انہوں نے سلیمان علیہ السلام کو ملامت کرنا شروع کر دیا کہ یہ جادو کے ذریعے ہمارے پر حکومت کرتے رہے. پھر جادو بھی سیکھنا شروع کر دیا، جادو سیکھتے رہے. اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے پھر ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کو بھیجا تھا کہ ذرا ان کو چیک کرو. تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید فرقان حمید میں یہ حضور کے زمانہ تک لوگ یہی کہتے رہے کہ معاذ اللہ سلیمان علیہ السلام جادو کرتے تھے، وہ جادو سکھاتے تھے اور وہ جادو کے ذریعے حکومت کرتے رہے، ہواؤں پر، فضاؤں پر، جانوروں پر، پانی پر، ساری حکومت جادو کے ذریعے تھی. تو پھر قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ سلیمان علیہ السلام جادو نہیں کرتے تھے، یہ شیاطین کرتے تھے. وہ تو ان کو روکنے والے تھے اور اس جادو سے ان کو منع کرتے تھے کہ باز آ جاؤ کہ یہ کفر ہے، یہ حرام ہے. اب جادو ہے ہی شیطانی عمل. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادو کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، کفر کرتا ہے. اور 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں. فرمایا کہ اگر جادو کرنے والا عامل جو ہے وہ مرد ہے تو فرمایا اس کو قتل کر دو، وہ قابل قتل ہے جادو کرنے والا، اگرچہ اس میں کفریہ کلمات ہوں تو پھر تو وہ قابل قتل ہے. فرمایا کہ اگر جادو ایسا کیا جا رہا ہے کہ جس میں کفریہ کلمات نہیں ہیں لیکن جادو وہ کر رہا ہے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو فرمایا پھر اس کے اوپر جو حکم ہے وہ ڈاکو والا ہے، اور مرد ہو یا عورت ہو سزا اس کی بھی قتل ہے. ہاں اگر جادوگر توبہ کر لے، تیسری بات ہے کہ توبہ کر لے تو پھر اس کی توبہ قابل قبول بھی ہے. لیکن یہ اسلامی حکومت ہو تو اس کا کام ہے کہ وہ جادوگروں کو قتل کرے، عوام الناس کا کام نہیں ہے. عوام الناس ایسا کام کرے گی تو پھر فتنہ پھیلے گا، فساد پھیلے گا، خون خرابہ ہوگا، لڑائی جھگڑے ہوں گے. عوام الناس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ خود سے یہ عمل کرے. یہ اسلامی حکومت ہو اور جو حاکم ہے اس کا یہ کام ہے کہ وہ فیصلہ دے کہ یہ جو جادو کر رہا ہے وہ کفریہ کلمات بول رہا ہے تو اس کو جو ہے وہ قتل کیا جائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں. فرمایا حضور نے فرمایا کہ ایک بندہ جو شراب کا عادی ہے، شراب پینے والا ہے، اور فرمایا دوسرا وہ جو جادو پر یقین کرتا ہے، اور تیسرا وہ جو قطع رحمی کرتا ہے، رشتہ داریاں توڑتا ہے. فرمایا یہ 3 بندے جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے، داخل ہونا تو بہت دور کی بات ہے. شراب پینے والا، جادو کرنے والا اور رشتہ داریاں توڑنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا. اور آپ جانتے ہیں کہ ایک جگہ پر جب 2-3 حکم اکٹھے آتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تینوں کی اہمیت ایک جیسی ہے. اب یہاں پر شراب پینا 1، جادو کرنا 2 اور رشتہ داریاں توڑنا 3 حکم اکٹھے نازل ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جتنا گناہ شراب پینے والا ہے اتنا گناہ جادو کرنے کا بھی ہے اور رشتہ داریاں توڑنے کا بھی ہے. جتنا گناہ جادو کرنے کا ہے اتنا گناہ رشتہ داری توڑنے کا بھی ہے. آج شراب پینے والے کو تو بندہ برا کہتا ہے کہ شرابی یہ بہت گندا بندہ ہے، بھائی ان کو دور ہو جاؤ، شراب پینا تھا. جادو کرنے والے کو بھی لوگ برا کہہ دیتے ہیں کہ جادو کرنے والا برا ہے، رشتہ داری توڑنے والے کو کوئی نہیں برا کہتا. سالوں سال ہو گئے چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر
آج تو بات تیرا مرد و جین میرنا ختم ہو گیا. ختم نہیں کی رشتہ داریاں. چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم نے اپنے بھائیوں کو اپنے گھر میں آنے سے منع نہیں کر دیا ہوا. چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنی بہنوں کے ساتھ ہم نے قطع تعلقی نہیں کی ہوئی. ہم نے رشتہ داریاں توڑی ہیں لیکن اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا. اور اگر حقیقت جانی جائے, پوچھا جائے کہ وجہ کیا ہے, لڑائی کیوں ہے, چھوٹی سی بات ہوتی ہے. اجی بھائی سے قرضہ مانگا تھا, اس نے نہیں دیا, لڑائی ہو گئی, مرد جین ختم ہو گئے. بہن سے رشتہ مانگا تھا, اس نے رشتہ نہیں دیا, مرد جین ختم کر دیا. یہ کیا ہے؟ اگر شراب پینے والا مجرم ہے, اگر جادو کرنے والا مجرم ہے, تو رشتہ داری توڑنے والا بھی مجرم ہے. اس کو نہیں گناہ سمجھتے. تو قطع رحمی کرنے والا بھی جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا. حضور کا فرمان ہے, میری تو بات ہی نہیں ہے, میری کیا اوقات ہے. آقا کا فرمان ہے, فتویٰ حضور کا ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا, خوشبو بھی نہیں پائے گا جو رشتہ داریاں توڑتا ہے. تو اس لیے چھوٹی چھوٹی بات پر قطع تعلقی نہیں کرنی چاہیے. 100 معاملات ہو جاتے ہیں, ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں, اختلافات بھی ہوتے ہیں, لیکن کبھی بھی رشتہ داری نہیں توڑیں, کبھی بھی قطع تعلقی نہیں کریں, ان کے ساتھ تعلق نہیں ہمیں توڑنا چاہیے. تو آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 تک سبق پڑھا ہے. کل انشاءاللہ اس سے آگے پڑھیں گے. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.